بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک اچھی خبر سے دن کا آغاز ہوا کہ جب معروف صحافی عمران ریاض خان صاحب اپنے گھر پہنچے بحفاظت۔ ظاہر ان کی صحت کے حوالے سے، ان کی کنڈیشن کے حوالے سے ابھی تک جو اطلاعات ہیں وہ کوئی بہت زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہے، اینڈ ویری آبویسلی ظاہر ہے جب ایک ٹرامیٹک کنڈیشن سے وہ گزرے ہوں گے، لیکن بہرحال یہ ایک اچھی خبر ہے کہ وہ واپس آئے ہیں۔ اس بات سے قطع نظر کہ کسی کی کیا رائے ہے، کوئی کس انداز سے صحافت کر رہا ہے، کوئی کس انداز سے سیاست کر رہا ہوتا ہے، آپ کو بہت پسند ہو سکتا ہے آپ کو اس سے بہت زیادہ اختلاف ہو، کچھ چیزوں پر اپنے اوپینین سے ہٹ کے ایک اصولی ایک بات ہونی چاہیے کہ کچھ چیزوں کی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی جس طریقے سے یہ معاملہ، تو یہ اس پہ بہرحال سب کو ایک اپنا یہ اوپینین رکھنی چاہیے کہ اپنی رائے کسی بھی حوالے سے صحافت یا سیاست میں ہو سکتی ہے، لیکن جب اس انداز سے کسی کے گھر کا فرد بالکل ہی ایک دم اس کے ویئر اباؤٹس کا ہی نہیں پتا ہو تو یہ ایک بڑی ٹرامیٹک سچویشن بن جاتی ہے۔ لیٹس ہوپ، لیٹس پرے کہ یہ ریت اپنے اختتام کی جانب جائے اور یہ ایک پہلا قدم ہو اس جانب انشاءاللہ۔ یہ آج صبح کی خبر تھی۔ اب سے کچھ دیر پہلے ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ہم پرائم کا آغاز اسی سے کرتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ 9 مئی 2 طرز کی گرفتاریوں نے بہت شہرت پائی، ایک پاکستان تحریک انصاف کے نامور رہنماؤں کی اور ایک نامور کارکنان کی، یا کارکنان بھی نہیں، ان کی حمایت یافتہ افراد کی، جن میں ختیجہ شاہ صاحبہ، صنم جاوید صاحبہ اور اس طرز کی ان کی اور بہت ساری خاص طور پہ خواتین کارکنان کی۔ خبر یہ ہے کہ ان کی ضمانت ہو گئی ہے، اس لیے پھر آج یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ ان کی رہائی ہو جائے گی۔ اب سے کچھ دیر پہلے ایک معاملہ ہوا کہ رہائی ان کی ہوئی اور رہائی ہوتے ہی دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے صنم جاوید صاحبہ کو اور اطلاعات کے مطابق کچھ اور افراد کو بھی۔ ہمارے ساتھ ختیجہ شاہ صاحبہ ہیں، لائر ہیں صنم جاوید صاحبہ کی، ختیجہ صدیقی صاحبہ جو کہ لائر ہیں صنم صاحبہ کی، ان سے پوچھتے ہیں کہ اب سے کچھ دیر پہلے یہ کیا ہوا ہے اور کیا صرف صنم صاحبہ کو دوبارہ اریسٹ کر لیا گیا ہے یا باقی خواتین کو بھی، یہ اب سے کچھ دیر پہلے کی ڈیولپمنٹ ختیجہ صدیقی صاحبہ سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم ختیجہ صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ بتائیے گا کیا ہوا ہے؟ اب سے کچھ دیر پہلے کوٹ لکھپت جیل سے رہا انہوں نے ہونا تھا تو وہ رہائی ہوئی اور اس کے بعد پولیس نے دوبارہ وہیں پہ گرفتار کر لیا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہوا ہے۔ یہ ہمارے ملک میں جو ہیومن رائٹ وائلیشنز ہو رہی ہیں بڑی سویر قسم کی، ابھی تھوڑی دیر پہلے 5 خواتین نے ریلیز ہونا تھا آج کوٹ لکھپت جیل سے، اور صنم کی فیملی وہاں پر موجود نہیں تھی، انہوں نے انکار کر دیا تھا کیونکہ پولیس کی بھاری نفری وہاں موجود تھی، پورے لاہور کی پولیس وہاں تعینات کر دی گئی تھی کہ ان خواتین کو واپس اریسٹ کرنا ہے، ری اریسٹ کر لینا ہے دوسرے کیسز میں۔ تو جب خواتین کا معاملہ آتا ہے تو جیل اتھارٹیز انڈر این obligation کہ وہ صرف ان کے وارثان کو ہی ہینڈ اوور کریں فیمیلز کو، لیکن یہاں پر کیا ہوا، انہوں نے پولیس والوں کے حوالے کر دیا نہ کہ وارثان کے حوالے کرتے، تو خواتین کو سوری آپ نے کہا کہ وارثان بھی کہہ رہے تھے، سوری میں اگر آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، آپ نے کہا کہ وارثان بھی کہہ رہے تھے کہ ہم ریسیو نہیں کریں گے، یہ کہا آپ نے، وائی؟ بیسکلی وہ اس لیے ریسیو نہیں کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا جس وقت وہ باہر آئیں گی جیل کی پریمیسز سے ان کو ری اریسٹ کر لیا جائے گا اور کسی اور مقدمے میں ڈال دیا جائے گا۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا پہلے انہوں نے اعلان کرنے شروع کر دیے لاؤڈ اسپیکر پہ کہ ان لڑکیوں کو آ کے ان کی فیملیز لے لیں۔ جب کوئی نہیں آیا ان کو لینے کے لیے، ریسیو کرنے کے لیے، تو انہوں نے پولیس کو ہی اندر بھیج دیا اور پولیس کو ہی ریسیو کرا لیا فیمیلز کو، اور ادھر ہی ان کو جو ہے وہ اریسٹ کر لیا۔ تو یہ بڑی 5 لڑکیوں کو انہوں نے اریسٹ کر لیا جیل کی 4 دیواری سے۔ اور آپ المیہ دیکھیں کہ خواتین کو رات کے ٹائم میں آپ تھانے میں نہیں رکھ سکتے قانونی طور پہ، اور ان کو رات کو جیل سے اٹھا کے تو تھانے میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ کون سے تھانے میں شفٹ کیا گیا یہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ مغرب کے بعد آپ تھانے میں نہیں رکھ سکتے خواتین کو، آپ نے ان کو جیل کی پریمیسز کے اندر رکھنا ہوتا ہے، اور یہاں الٹا حساب چل رہا ہے۔ آپ کی ان کے کسی گھر والوں سے بات ہوئی ہے جو وہاں پر تھے کوٹ لکھپت جیل کے باہر؟ بالکل گھر والے ان کے موجود تھے، لیکن جب انہوں نے سلسلہ دیکھا کہ یہاں پر تو پولیس ہر حال میں گرفتار کرنے ہی آئی ہے، جو کہ بالکل اللیگل ہے۔ اگر آپ نے کسی اور مقدمے میں گرفتار کرنا ہے تو آپ کو نیکسٹ ڈے تفتیشی کو جانا ہوتا ہے متعلقہ میجسٹریٹ کے پاس، اجازت لینی ہوتی ہے کہ ہمیں یہ اس مقدمے میں مطلوب ہیں تو ہمیں ان کی گرفتاری چاہیے، اس پرمیشن کے بعد آپ
ان کو اریسٹ کر سکتے ہو باہر سے جب وہ ریلیز ہو گئی ہوں، لیکن آپ جیل پریمیسز کے اندر سے کسی کو بھی اریسٹ کرنا سراسر انلیگل ہے اور بڑی میسو قسم کی گروس ہیومن رائٹس وائلیشن ہے جو آج ابھی ہم نے دیکھی. کتنے مقدمات ہیں ویسے ابھی ان پہ، یہ صنم صاحبہ پہ؟ صنم صاحبہ پہ تھا ایک ہی ایف آئی آر کے اندر ان کو نامینیٹ کیا تھا، ان کو نامینیٹ کیا ہوا تھا یہ سرور روڈ والے تھانے، یعنی کور کمانڈر ہاؤس پہ اٹیک پہ اکسانے کا الزام تھا. بالکل بالکل. اس پہ ہو گئی ضمانت، لیکن ایف آئی آر اور بھی درج ہیں ان پہ، کتنی درج ہیں؟ ایف آئی آر کافی درج ہیں، 18 کے قریب لاہور میں درج ہیں، تو وہ باری باری کر کے مجھے لگتا ہے ساری ایف آئی آرز میں نامزد کریں گے، کیونکہ ان کا ارادہ نہیں ہے کہ کسی طریقے سے خواتین کو ریلیف ملے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ خواتین ممکن ہے یعنی کل وہ عدالت میں یا مجسٹریٹ کے سامنے کہیں کہ سر وہ کور کمانڈر ہاؤس پہ اٹیک پہ اکسانے میں گرفتار تھی، عدالت نے ضمانت دے دی ہے، لیکن ہمیں مثال کے طور پہ عسکری ٹاور کیس میں بھی ہمیں مطلوب ہے، آپ اتنے دنوں کا ریمانڈ دی. ممکن ہے کہ یہ ہو کل صبح یہی ہوگا، بالکل ایگزیکٹلی یہی ہوگا. صبح گرفتاری ڈالی جائے گی پرمیشن لے کے میجسٹریٹ کورٹ سے، کیونکہ نامینیٹ تو انہوں نے اب بھی کر دیا ہوگا، لیکن لیگلی وہ گرفتاری نہیں ڈال سکتے پرمیشن لیے بغیر. لیکن چونکہ ہر چیز لیگلی ہو رہی ہے، ہر چیز بدماشی کے ذریعے ہو رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، تو صبح کچھ بھی ایکسپیکٹڈ ہے اور ان کا مزید ریمانڈ مانگا جائے گا ایک مزید کیس میں، اور اسی طرح کی وائلیشن. آر یو سرپرائز بائی واٹ ہیپنڈ، یا آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ چونکہ آج صبح جب عمران صاحب آ گئے اپنے گھر پہ اور پھر ایک دو اور ڈیولپمنٹس ہوئی تو اس سے فضا کچھ ایسی بن رہی تھی کہ شاید کچھ معاملہ کو بہتر ہو رہا ہے، یا نہیں آپ کو ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ ہوگا یہ سارا؟ مجھے خواتین کے معاملے میں بالکل ایکسپیکٹیشن نہیں تھی، کیونکہ خواتین کو تو بڑا کلیئر کٹ قانون موجود ہے. یا تو یہ قانون نہ ہوتا تو ہم کہتے کہ چلو آپ ان کو بھی مزید اوفینسز ان کے اوپر ڈال دو، مزید ایف آئی آر ڈال دو. لیکن اب چونکہ حالات ہی ایسے چل رہے ہیں، صبح ایک بڑی رے آف ہوپ ہمیں نظر آئی کہ شاید کچھ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ جو دن کا اختتام ہوا ہے، رات کو ایک مزید جو ہے وائلیشن نظر آ گئی ہے، ہمیں قانون کی خلاف ورزی نظر آ گئی ہے. اور ویسے میں اگر یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ یہ صنم صاحبہ کا معاملہ اس میں ہے، جو ختیجہ شاہ صاحبہ ہیں ان کی اسی حوالے سے اسی کورٹ آف لاء سے ضمانت ریجیکٹ ہو گئی، اس لیے اب وہ ہائر پلیٹ فارم پہ جائیں گی. صنم کی ایکسیپٹ ہو گئی لیکن وہ رہا ہونے کے بعد دوبارہ گرفتار ہو گئی ابھی، اور ختیجہ صاحبہ کی اسی پلیٹ فارم پہ ریجیکٹ ہو گئی تھی. ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. جن خواتین کی بیلز ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھیں اور وہ ہائی کورٹ نے دوبارہ سے اینٹی ٹیررزم کورٹ میں بھیجی تھیں، تو ہم جب اینٹی ٹیررزم کورٹ کے آگے پیش ہوئے تو جج صاحب نے کہا کہ میں صرف انہی حد تک اوفینسز کو ڈیسائیڈ کر سکتا ہوں جو ایڈیشنل اوفینسز ہیں. پہلے والوں میں تو ہم ریجیکٹ کر چکے ہیں، ہم مزید اس کے اوپر نہیں میرٹس پہ جائیں گے. تو وہ انہوں نے ڈسمس کی اور اب وہ ہم ہائی کورٹ میں لے کر جائیں گے ساری بیلز، جو کہ نئے سرے سے ایک بیل جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوئے گی. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. بیرسٹر خیبر جو کہ صنم جاوید صاحبہ کی وکیل تھیں، اب سے کچھ دیر پہلے کی ڈیولپمنٹ ہے، اس پر ہم آپ کو اپڈیٹ دے رہے تھے. آج دن بھر چیئرمین پی ٹی آئی کی کیسز بھی مختلف کیسز زیر بحث رہے، اور خاص طور پر چونکہ اس وقت وہ اٹک جیل میں چاہتے ہیں کہ ان کی منتقلی اڈیالہ جیل ہو. جو ان کی گرفتاری کا بھی حکم آیا تھا وہ اڈیالہ جیل کا آیا تھا، اور آج پھر دن بھر یہ کنفیوژن رہی کہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ ان کو اٹک سے اڈیالہ جیل لے جایا جائے. یہاں تک کہ پھر ان کے لائرز نے کہا بھی، ایک لائر نے تو کہا کم از کم کہ وہ، بلکہ انہوں نے تو کنڈیشن بھی بتا دی کہ جناب وہ اڈیالہ جیل میں ہے اور اڈیالہ جیل میں ان کو واش روم اٹیچ بات کی فیسلٹی ہے جو کہ ان کا رائٹ ہے. اتنی تفصیلات تک آ گئی. پھر پتا لگا نہیں وہ تو اڈیالہ جیل میں نہیں ہے، وہ تو ابھی تک اٹک جیل میں ہی ہے. یہ سارا کیا معاملہ ہے، کیوں وہ چاہتے ہیں کہ اڈیالہ میں رکھا جائے؟ ذرا ہم عمران خان صاحب کے چیئرمین پی ٹی آئی کے جو لیگل حوالوں سے انہوں نے خود جو جن کو نامزد کیا اپنا اسپوکس پرسن، یعنی کہ نہیں پنچوتا صاحب، وہ ہمارے ساتھ ہیں. پنچوتا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام بدامی صاحب. سر شکریہ، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. نعیم صاحب، اچھا پہلے تو اگر یہ بتا دیں، ایک تو ظاہر ہے آپ کا رائٹ ہے کہ اڈیالہ جیل میں منتقلی کی آپ بات کر رہے ہیں اور آرڈر میں بھی لکھا ہے، لیکن ویسے جو آپ نے کورٹ میں پلی لیے وہ کیوں لیے؟ استدعا آپ کی کیوں ہے کہ اٹک سے اڈیالہ منتقل کیا جائے؟ ذرا سمجھا دیں اگر پہلے. دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ جب بھی خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور خان صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے یہاں سے جو ہے کسی اور جیل میں شفٹ کیا جائے یا مجھے جو ہے وہ بیٹر فیسلٹیز دی جائیں. ہمیشہ جب ان سے بات ہوتی تھی تو انہوں نے یہی کہا کہ دیکھیں اپنی جو ہے آپ کی آواز ڈبل آ رہی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ جو ہے اپنا اس میں آزادی کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے اور میں ہر طرح کی قربانی دوں گا، اور میرے لیے یہ 5 سٹار ہے. نو ڈاؤٹ ایسی کنڈیشن میں رکھا گیا ہے، نو ڈاؤٹ یہ سارے حالات ہیں، لیکن میں ڈٹا ہوا ہوں. یہ درخواست ہم نے جب خان صاحب کی گرفتاری ہوئی تھی
اس کے جو ہے فوراً بعد ہم نے دے دی تھی. اور آپ دیکھ لیں یہ کہ انصاف کس طرح سے جلدی ملتا ہے کہ 1.5 مہینے سے بھی زیادہ ٹائم ہو گیا ہے. آج وہ درخواست فکس ہوئی ہے اور آج درخواست جب فکس ہوئی ہے تو اس کے اوپر جو ہے آرڈر ہو رہے ہیں. آرڈر کیا ہو رہے ہیں جی کہ جب عدالت میں پروسیکیوشن کی طرف سے وہ دوسرے جو ہے وہ صاحبان پیش ہوئے ہیں تو معزز عدالت نے کہا کہ جناب آپ نے کس قانون کے تحت انہیں وہاں پر رکھا, کیونکہ جب آرڈر تھے ہمایوں دلاور صاحب کے وہ تو تھے اڈیالہ جیل کے, تو آپ اٹک جیل کیسے لے کے گئے. دوسرا انہوں نے کہا جی کہ جو بیٹر فیسلٹیز ہیں جو قانون کے مطابق ان کو ملنی تھیں وہ آپ نے کیوں نہیں دیں. اس کے اوپر بھی ہم نے دیکھا کہ وہ بالکل بے بس نظر آئے اور انہوں نے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو انہوں نے کہا اس کے اوپر میں فوراً آج ہی آرڈر کرتا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ 1.5 مہینے کے بعد اگر یہ ڈیسائیڈ ہو کہ جناب آرڈر جو ہے آج ہو رہا ہے تو جو انہوں نے اتنا ٹائم جیل کے اندر گزارا اس ایک ایک دن کا حساب کون دے گا. اور دوسرے نمبر پر آپ دیکھ لیں کہ توشہ خانہ کیس کے اندر بھی اسی طرح سے مہینے کے بعد جو ہے وہ جا کر سسپینشن ہو رہی ہے, خان صاحب کی بیل ہو رہی ہے. اس پہ بھی ہمارا یہ سوال ہے کہ 1 مہینے کے بعد اگر یہ فیصلہ آتا ہے تو یہ دوسرے دن تیسرے دن بھی دیا جا سکتا تھا. تو ایک ایک لمحے کے لیے کسی کی بھی آزادی کو جو ہے وہ سلب نہیں کیا جا سکتا اور کسی کو بھی یوں رکھنا فوراً اس کے اوپر اس کا فیصلہ دینا چاہیے اور انصاف جو ہے تاکہ تقاضے پورے کیے جا سکیں. تو ابھی آپ کا یعنی میں سمجھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو اصرار ہے اڈیالہ کا یہ اٹک جیل میں سہولیات کی عدم دستیابی کی بنیاد پر ہے. ایک تو ظاہر آپ کی یہ تو پلی ہے بالکل ٹھیک ہے کہ بھائی آرڈر میں لکھا ہے اڈیالہ جیل تو ٹھیک ہے, لیکن ویسے اس میں بنیادی آپ نے پلی کیا لی ہے کہ جناب وائی اڈیالہ ناٹ اٹک, یہ میں سمجھنا چاہ رہا تھا. دیکھیں بات یہ ہے نا جی قانون کے مطابق جو فیصلہ ہوا تھا, فیصلہ یہ ہوا تھا کہ ان کو جو ہے کیونکہ اسلام آباد جو ہے ڈسٹرکٹ کورٹ نے سزا دی تو اس کے مطابق انہیں رکھنا تھا انہوں نے اڈیالہ جیل میں. اور بدنیتی یہ تھی کہ وہاں پر کیونکہ بیٹر فیسلٹیز نہیں تھی اور ایک سیکرٹ طریقے سے وہاں پر کارروائی کی جا رہی ہے, آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہے اور ایک بند کمرے کے اندر یہ چاہتے ہیں کہ فیصلہ دیا جائے. بند کمرے کے اندر جو ہے وہ اگر فیصلہ دینا ہے تو ویسے ہی ہمیں لکھ کے ہاتھ میں دے دیا جائے جیسے کہ ہمایوں دلاور صاحب نے فیصلہ دیا تھا 4-5 دن میں بغیر سنے ہمیں. بات یہ ہے کہ قانون کے مطابق ہم نے جو ہے وہ استدعا کی اور یہی استدعا کی کہ ان کو جو ہے وہ لا کے مطابق جو ہے وہ فیسلٹیز جو ہے وہ دینی چاہیے. آپ کل ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آج منتقلی کیوں نہیں ہو پائی, آج آپ کو ریٹن فیصلہ نہیں آیا, یعنی آپ کو اٹک جیل کے حکام نے کیا کہا کہ ہم نے کیوں ان کو موو نہیں کیا اٹک سے اڈیالہ, اس لیے کہ ریٹن فیصلہ نہیں آیا اس لیے ان کو احکامات نہیں آئے. تو آپ تو یہ تو کام کل ہو جائے گا, اگر آج نہیں تو کل فیصلہ آ ہی جانا ہے تو کل ہو جائے گا یہ کام آپ کے خیال میں منتقلی کا. دیکھیں اس کے اوپر بڑا واضح نا جی, اس کے اوپر یہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کو اطلاع ملی جیل اتھارٹیز کی طرف سے بتایا گیا کہ جو ہے ان کو شفٹ کیا جا چکا ہے یہاں پر جو ہے وہ آ گئے ہیں اڈیالہ جیل کے اندر آ گئے ہیں. تو فوراً میں نے بھی کوشش کی رابطہ کرنے کی اور مجھے بھی ایک سورس سے پتہ چلا کہ واقعی آ گئے کیونکہ اس وقت 15-20 منٹ ہو چکے تھے, نیوز چل چکی تھی. تو پھر میں نے جو ہے سپرنٹینڈنٹ جو ہیں اٹک جیل والے ان سے رابطہ کیا, ٹھیک ہے جی, وہاں سے مجھے یہ پتہ چلا کہ انہوں نے کہا کہ وہ تو ہمارے پاس ہیں. تو پھر میں نے ٹویٹ کیا کہ ایک طرف یہ اطلاع آ رہی ہے کہ وہ اڈیالہ جیل شفٹ ہو گئے اور دوسری طرف یہ اطلاع آ رہی ہے کہ ابھی تک وہ اٹک میں ہے. تو یہ کیوں کنفیوژن ہے, یہ کلیئر ہونی چاہیے اور یہی صورتحال رہی. جی یہ ذرا بتائیے گا کہ آپ کو یعنی آج صبح جب عمران صاحب آئے, عمران ریاض صاحب, اور ایک دو اور چیزیں ہوئی, وہ صنم جاوید صاحبہ کا فیصلہ آیا پرسوں, تو ایک ماحول بنا, ایک ڈسکشن چل پڑی کہ آپ شاید کوئی حالات بہتر ہو رہے ہیں, کچھ ہواؤں کو رخ تبدیل ہو رہا ہے. اکثر یہ ہوتا ہے تاثر کچھ بن جاتا ہے, حقیقت کچھ اور ہوتی ہے, کچھ اتفاقات ہوتے ہیں اس کی بنا پر لوگ ایک تاثر بنا لیتے ہیں. جیسے صنم صاحبہ والا معاملہ بھی دیکھ لیا ابھی کہ وہ تو نکلی ہیں تو دوبارہ گرفتار ہو گئی 5 لڑکیاں دوبارہ. تو آپ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اگر جس پہ بھی عمل نہیں ہوا لیکن اگر کل آ جائے گا تو کل عمل ہو جائے گا, آپ کو کچھ لگا ہے کہ معاملات کچھ بہتر ہو رہے ہیں یا آپ کے خیال میں نہیں معاملات جیسے چل رہے تھے بالکل ویسے ہی چل رہے ہیں؟ دیکھیں کیسے معاملات بہتر ہو رہے ہیں. اگر 1.5 مہینے کے بعد اٹک جیل والی درخواست ہماری وہ جو ہے وہ آج ایکسیپٹ کی جاتی ہے کہ اڈیالہ جیل انہیں شفٹ کیا جائے یا سہولتیں انہیں قانون کے مطابق دی جائیں. دوسری طرف ہم یہ استدعا کر رہے تھے کہ جو سائفر کیس ہے, سائفر کیس کے اندر ان کی بیل آج لگی ہوئی تھی, اس کے اوپر فیصلہ دیا جاتا. اس بیل کے اوپر ابھی تک فیصلہ نہیں دیا جا رہا. کبھی نیچے جو ٹرائل کورٹ کے جج ہیں وہاں پر بہانے بنائے جاتے ہیں کہ وہ اویلیبل نہیں ہے, جی وہ بندہ اویلیبل نہیں ہے, یہ پروسیکیوشن اویلیبل نہیں ہے, جج صاحب چھٹی کے اوپر ہیں. اسی طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی یہ ہم نے ٹیکٹس دیکھی پروسیکیوشن کی طرف سے. تو اگر ان کی آج بیل سن کے اس کے اوپر فیصلہ دے دی جاتا تو خان صاحب ہمارے ساتھ ہوتے
یہ جو درخواست ایکسیپٹ کی گئی ہے اس کی تو ضرورت ہی نہ پڑتی اگر وہ ہمارے ساتھ ہوتے. تو پہلے تو بیل سننی چاہیے جو کہ بہت زیادہ ارجنٹ نوعیت کا معاملہ ہوتا ہے. جو دیگر درخواستیں ہوتی ہیں ان سے زیادہ ارجنٹ نوعیت کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بیل اس شخص کی سنی جائے. تو وہ ہماری نہیں سنی گئی, اس کے اوپر فیصلہ محفوظ ہے کہ اوپن ٹرائل ہوگا یہ نہیں ہوگا. اس کے اوپر جو سیکشن 14 ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا وہ بڑا واضح ہے. کورٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی کن لوگوں کو جو ہے وہ بھی اپنی اس کورٹ کی ثوابدید ہے کہ اگر وہ کہے کہ یہ ان کیمرہ پروسیڈنگ ہے یا آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت. پہلے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مقدمہ ہی نہیں ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا. اگر یہ کہتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے جی مقدمہ ہے اور کورٹ نے دیکھنا ہے کہ اب کیونکہ چل رہا ہے اور وہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ یہ بنتا ہے یا نہیں بنتا, کویشمنٹ ہم نے فائل کی ہے, تو اس وقت سیکشن جو 14 ہے وہ بڑا واضح ہے. کورٹ کی ثوابدید ہے کہ وہ جن لوگوں کو باہر کرے اندر کرے وہ اس کی جو ہے وہ دیکھے مناسب کہ اس ٹائم کے اوپر جو ہے وہ کورٹ سے باہر کرنا ہے. تو ہم نے یہ کورٹ کے اندر واضح رکھا کہ جناب جن لوگوں کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج سماج نعیم صاحب کو چونکہ وہ کہنے کے بعد واپس آ رہی ہے تو میں بات بھی صحیح نہیں کر پا رہا ہوں. اگر نعیم صاحب کو ریکنیکٹ کر لیں مین وائل تو یہ شیر افضل مروت صاحب ہیں ہمارے ساتھ جو کہ بھی لائر ہی ہیں اور ان کا تو باقاعدہ ٹویٹ بھی آیا ہے جن کا نعیم بنجوتا صاحب نے تذکرہ کیا کہ ان کو اطلاع آئی تھی کہ وہ شفٹ ہو گئے اڈیالہ. تو ذرا ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہوا. شیر افضل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیں سر, یہ آپ کو کیا ہے چونکہ آپ نے تو باقاعدہ پوری تفصیلات کے ساتھ ٹویٹ کر دیا تھا کہ نہ صرف یہ کہ منتقل ہو گئے ہیں بلکہ ایسی جگہ منتقل ہوئے ہیں اڈیالہ میں کہ جہاں پر ایک اٹیچ بات بھی ہے جو کہ ان کا رائٹ بھی ہے, وہ تو کچھ ہوا ہی نہیں تھا. تو وہ آپ کو کیا اطلاع تھی, کیا معاملہ تھا یہ ٹویٹ آپ کے سامنے ہے؟ میں ابھی اس وقت ایگزیکٹلی نہیں ہے, نکال لیتا ہوں ایک سیکنڈ. آپ فرمائیے, اگر میں غلط کوٹ کیا مجھے کریکٹ کیجیے پلیز. جی یہ تھا کہ ہی از بینگ شفٹڈ اینڈ دی ارینجمنٹس آر بینگ میڈ فار ہز اکوموڈیشن ان اڈیالہ. سر میں پڑھ دیتا ہوں, میں نے نکال لیا. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا. انہیں ایک ایسے کمرے میں رکھا گیا ہے جس میں واش روم اور دیگر سہولیات موجود ہیں جو ایک سابق وزیر اعظم کے لیے جیل قوانین کے تحت قابل قبول ہیں. دیکھیں اس طرح ہے کہ یہ جو ٹویٹ ہیں یہ اردو میں تو نہیں تھا, یہ تو انگلش میں تھا. یعنی آپ کے اکاؤنٹ سے پڑھ رہا ہوں شیر افضل صاحب, میں ٹویٹر نکال کے. اچھا میں آپ کو اسکرین شاٹ نہیں, آپ کے اکاؤنٹ سے نکال کے پڑھا ہے میں نے. اچھا یہ اس طرح ہوا کہ آج جب چیف جسٹس صاحب نے آرڈر کیا تو اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آرڈر ابھی سے نافذ العمل ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ ریٹن آرڈر میں آج ہی جاری کروں گا. جس کے بعد تقریباً 6 بجے کے لگ بھگ اٹک سے جو ہیں وہ اطلاع آئی کہ جی ہیلی سے ان کو شفٹ کیا گیا. ہمارے ایک سورس ہیں اڈیالہ جیل میں, ان سے پھر بات ہوئی کہ جی خان صاحب پہنچے ہیں, تو انہوں نے کہا جی کہ ہم ان کو ریسیو کرنے کے لیے یہی ان کی ایئر ٹرانسپورٹیشن ہے, اور یہاں پہ ہم نے البتہ جو جس جگہ پہ جو بی کلاس ہے جو انٹائٹل اکوموڈیشن ہے وہ ہم نے ان کے لیے پریپیئر کر دی ہے, اور ہی از بینگ شفٹڈ اینڈ از ان دا پروسیس, یعنی راستے میں ہے. تو یہ اس کے بعد جو ہے یہ ٹویٹ کی. اس دوران پنجوتا صاحب کی بات ہوئی سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ سے, جنہوں نے کہا کہ جی یہ ابھی شفٹ نہیں کیا گیا ہے. یہ بات کنفرم ہے کہ ایلی جو ہے ہیلی کاپٹر وہ اٹک جیل سے اڑا تھا, لیکن اس کے بعد جو ہے ہمیں یہ علم نہیں ہو سکا کہ کیوں یہ میٹر جو آج ہونا تھا پوسٹپون ہوا. بعد میں پتہ چلا کہ جو ہائی کورٹ کا تحریری آرڈر تھا وہ نہ وصول کرنے کی وجہ سے یہ میٹر جو ہے انہوں نے پوسٹپون کیا. تو وہ اب یعنی اٹک جیل سے نکلے ہی نہیں ہے نا جی, ہیلی کاپٹر والی بات بھی غلط تھی, ایسا ہی ہے نا؟ نہیں, ہیلی کاپٹر کی تو مجھے یہ فوٹیج بھی بھیجی ہے وہاں موجود صحافیوں نے. اس میں چیئرمین صاحب تھے اس میں آپ کے؟ نہیں میری بات آپ میں نے گزارش کی نا, انہوں نے کہا, انہوں نے بھی یہ ایزیوم کیا کہ اسی ہیلی میں ان کو ٹرانسپورٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اوکے. آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اٹ از اونلی میٹر آف ٹائم ناؤ, کل فیصلہ آ جائے گا, ریسیو ہو جائے گا تو کل شفٹ ہو جائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ فیصلہ چونکہ چیف صاحب نے آج عدالت میں کہا کہ میں آج ہی جاری کروں گا, صحیح ہے, تو لہٰذا فیصلہ جو ہے وہ کل ہمارے ہاتھ میں ہوگا, اور تعمیل جو ہے اس کی انسٹنٹ یعنی فی الفور بنتی ہے. سر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اگین چیف جسٹس صاحب نے عامر فاروق صاحب نے یہ فیصلہ کیا, جن کے بارے میں چیئرمین پی ٹی آئی کہہ چکے ہیں کہ آپ نے ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل جانا ہے, شکایات ہیں, تحفظات ہیں. آپ کو کچھ آپ کا ان پر اعتماد کچھ بحال ہوا ہے ان حالیہ فیصلوں سے, آج کے فیصلوں سے, یا آپ کی وہ تحفظات برقرار ہیں ان کے حوالے سے؟ سپریم جوڈیشل کونسل کے حوالے سے تو ہم نے کلیئر کٹ ایک اس پہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ وہ جو میٹر ہیں وہ فی الوقت ڈیفر ہوا ہے, کیونکہ خان صاحب جو تھے ان کی ہدایات کے تحت ہم چلتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آج کا یہ ڈیفر ہوا ہے. نہیں, نعیم صاحب ابھی ساتھ ہی ہیں, سن بھی رہے ہیں, تو انہوں نے خود بتایا ہمارے پروگرام میں کہ جب وہ ملے ہیں
چیئرمین پی ٹی آئی سے، تب بھی انہوں نے کہا، یہ آج سے 15-20 دن میں پہلے کی بات ہے، تو تب انہوں نے کہا کہ مجھ سے کہا ہے کہ آپ نے بالکل اس معاملے کو لے کے آگے بڑھنا ہے، ان کے خلاف جانا ہے سپریم ٹیسٹ کونسل۔ میں گزارش یہ کر رہا ہوں، میں ان کو جھٹلا نہیں رہا ہوں، چیئرمین پی ٹی آئی صاحب کے ساتھ جب ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں تو ہر ایک وکیل جو ہے اپنی باری پہ ملتا ہے، اور جو معاملات ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ سپریم جوڈیشل کونسل کا جو فیصلہ ہے وہ اس پہ ابھی یہ کیٹاگرک ڈائریکشن نہیں ہے کہ ابھی آپ نے فوراً اس کو فائل کرنا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ جو آج جو پٹیشن تھی جو چیف صاحب نے الاؤ کی ہے، یہ یقیناً خوشائند ہیں۔ ہمیں بہت سارے خدشات ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی کو ان کی عدالت سے خدشات تھے اور ہیں، لہذا ان حالات میں آج کا فیصلہ خوشائند ہے، ہم اس کو ویلکم کہتے ہیں، اور ہماری توقعات تھوڑی سی پیدا ہو گئی ہیں، گرچہ آج ہی ان کے پاس ضمانت کی درخواست تھی جس میں دونوں طرفین کے وکلاء موجود تھے، ریکارڈ موجود تھا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ سائفر کیس میں بیل پٹیشن ڈیسائیڈ ہوتی، لیکن فاضل چیف جسٹس صاحب نے ان کو ایسے وجوہات پہ ایڈجرن کر دیا جو میرے خیال میں قانون ایکنالج نہیں کرتا ہے، کوئی ریزن نہیں ہے ایڈجرنمنٹ کی، لیکن بہرحال انہوں نے ایڈجرن کر دیا ہے۔ بہرحال یہاں پہ ہم شکریہ ضرور ادا کرتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ تھوڑی بھی انصاف ہو ہی جاتا ہے تو ہم شکر گزار ہیں اگر ہمیں کوئی ہمارا حق دیتا ہے۔ صاحب آج کے فیصلے کی حد تک آپ آج کے فیصلے کو قابل تعریف سمجھتے ہیں عامر فاروق صاحب کے؟ جی میں بالکل، جہاں پہ تعریف ہوگی ہم ضرور کریں گے، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ عدالت کی اپنے وقار کو بحال کرنے کے لیے انصاف اور انصاف کے اداروں پہ لوگوں کا بلیف مستحکم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ فیصلے ایسے ہو جو نظر بھی آئے کہ انصاف ہو رہا ہے، اور بالخصوص فاضل چیف جسٹس صاحب کی عدالت سے خدشات ہیں ہمارے موکل کے، اور ان کا مداوع ہونا ضروری ہے۔ بہرحال آج کا فیصلہ خوشائند ہے اور ہماری توقع اب پیدا ہو گئی ہے، گرچہ میں تو پہلے یہ کہتا تھا کہ شاید سائفر کیس میں بیل کے لیے ہمیں سپریم کورٹ جانا پڑے گا۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سر جو ٹویٹ ہے اردو والا، یہ آپ نے نہیں کیا ہے؟ آپ کا انگلش والا ٹویٹ تھا، وہ اردو والا ٹویٹ آپ نے نہیں کیا ہے؟ نہیں، میں نے انگلش کا ٹویٹ بھیجا تھا، وہ اس میں دیکھیے آپ اس بات کو پکڑ گئے ہیں کہ میں اس لیے کہ آپ نے گفتگو کے آغاز میں مجھ سے کہا نا کہ بھائی ٹویٹ پڑھا ہے آپ نے، ٹویٹ میں نہیں لکھا، اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے انگلش کا ٹویٹ جو تھا وہ بالکل میں نے اس کو کیا، پھر بعد میں دیکھیں اس کے بعد جو ہے انگلش ٹرانسلیشن بھی ساتھ میں ہم لگاتے ہیں، وہ گوگل ٹرانسلیٹ کرتا ہے، ہمیں مجھے خود اردو ٹائپنگ نہیں آتی ہے۔ اچھا، تھینک یو سر، تھینک یو، بہت بہت شکریہ شیرت المرور صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ اچھا تو اب نعیم صاحب یہ بتا دیجیے کہ آپ کی کب آخری ملاقات آپ کی کب ہوئی ہے چیئرمین صاحب سے؟ جی ان سے آخری ملاقات کوئی ہفتہ 10 دن ہو گئے ہیں، اور کل جو ہے سماعت ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سائفر کیس کی سماعت عدالت ہے وہ شفٹ کی گئی ہے جیل کے اندر۔ جی بالکل، تو اس میں ہم پیش ہوتے ہیں جی، اور وہ اٹک جیل میں ہوگی کل والی سماعت؟ بالکل بالکل جی۔ آپ کو لگتا ہے کل والی سماعت، یعنی اس وقت ٹیکنیکلی مجھے کریکٹ کیجیے گا، ٹھیک ہے نا، ٹیکنیکلی اس وقت ایک ہی کیس میں زیر حراست ہے، وہ توشہ خانہ میں ضمانت ہو گئی ہے، ایک ہی کیس میں زیر حراست ہے جو کہ سائفر کیس ہے، صحیح ہے؟ بالکل جی، ایک ہی کیس میں زیر حراست ہیں، اور اس کیس میں بھی آپ کو پتا ہے کہ 15 دن پہلے جو ہے ان کو جو ہے گرفتار کیا گیا، ان کا ریمانڈ لیا گیا، اور یہ آپ کو سب چیز پتا ہے۔ جی ہاں، وہ تو آپ نے بتایا۔ اور کل کی سماعت جو سائفر کیس کے حوالے سے، اس میں آپ کو امید ہے کہ کوئی بھی فیصلہ کن موڑ پہ پہنچ جائے گی کل کی سماعت، یا آپ کو لگتا ہے کہ کل ایک اور تاریخ ہی جائے گی آگے؟ دیکھیں جو کل کی سماعت ہے نا جی، یہ تو بیسیکلی ریمانڈ کا معاملہ ہوتا ہے نا، وہ 14 دن کے لیے پیش کیا جاتا ہے اور وہ ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے۔ بیسیکلی تو دیکھنا آپ نے یہ ہے کہ جس وقت بیل لگے گی، بیل جب لگتی ہے تو اس وقت ہی ضمانت کنفرم ہوتی ہے، اور وہ تو ریمانڈ کے لیے جج صاحب نے وہاں پر جانا ہے، انہوں نے کوئی بیل کے اوپر سماعت نہیں کرنی۔ بیل ہماری ہائی کورٹ میں ہے، اور ہائی کورٹ کے اندر صرف یہ بیل ہی نہیں ہے، 14 کے قریب کیسز ہمارے وہاں پر پینڈنگ ہیں، اور اسی طرح سے 4 ہماری درخواستیں سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں، جو کہ کوئی فکس نہیں کی جاتی، کوئی فکس کی جاتی ہیں تو اس میں ایڈجرنمنٹ دے دی جاتی ہے، اور کچھ میں جب فیصلہ محفوظ کیا جاتا ہے تو فیصلہ جلدی سنایا نہیں جاتا۔ تو ہم یہ استدعا کرتے ہیں کہ تمام ضمانت کے حوالے سے سائفر کیس کی، تاکہ انصاف کے جی ہائی کورٹ میں کب ہے سماعت ضمانت کے حوالے سے سائفر کیس میں؟ جی ہائی کورٹ میں آج فیصلہ محفوظ کیا گیا کہ یہ اب سماعت جو ہے اوپن کی جائے گی یا ان کیمرہ پروسیڈنگ کی جائے گی۔ تو اب ڈیٹ دیکھتے ہیں، کل کے لیے فکس کرتے ہیں، پرسوں کے لیے کرتے ہیں، یا پھر وہ بھی فیصلہ محفوظ یہ بھی رہتا ہے، ابھی دیکھنا پڑے گا جی۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ۔ نہیں ہم سے بات کر رہے تھے، لیگل میٹر سے بات کر لی، پولیٹیکل میٹرز پہ بات کرتے ہیں۔
کوشش کریں گے نون لیگ کے ایک رہنما جو کہ اس وقت لندن میں ہی ہیں اپنے لیڈر کے ساتھ، وہاں نون لیگ کیا کہہ رہی ہے، بات کرتے ہیں۔ بات کرتے ہیں لندن میں مقیم، لندن میں یعنی اس وقت گئے ہوئے ہیں پاکستان مسلم نون کے سینئر رہنما جناب شیخ روہیل اصغر صاحب سے کہ نون لیگ اس وقت کیا کہہ رہی، بہت سارے سوالات ہیں جو کہ نون لیگ سے پوچھنے والے ہیں۔ حضور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضور، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سر، آپ ٹھیک ہیں؟ بہت شکریہ وقت دینے کا۔ آج میری قسمت کیسے جاگ گئی کہ وسیم بادامی صاحب نے مجھے اپنے سر آپ نے نظر کرم کیا، آپ نے وقت عنایت فرمایا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ نے آپ کو پتا نا، میں آپ کا بڑا کیا کہتے ہیں، فین کہتے ہیں، بڑا مدعا ہوں میں۔ جی سر، بڑی نوازش، بہت نوازش، شکریہ۔ تو سر اب یہ بتائیے کہ میاں صاحب کے جو مدعا ہیں ان کے لیے پھر آخری احکامات کیا ہے کہ وہ 21 اکتوبر کو علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا رخ کریں اپنے محبوب قائد کے استقبال کے لیے، اور پھر وہ دھیرے 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 قافلہ چلتا ہوا 8 10 12 15 گھنٹوں میں مینار پاکستان پہنچے، یا بس سیدھا مینار پاکستان ہی پہنچے اور میاں صاحب بھی پہنچ جائیں گے؟ ابھی تک تو اتنا ہے کہ 21 تاریخ کو آپ لوگوں نے تیاری کرنی ہے جلسے کی، اور آبویسلی دیکھیے بادامی، میں آپ کو گزارش کروں، جب آپ اتنی دیر کے بعد آپ آئیں گے، تشریف لائیں گے اپنے ملک میں، اور وہاں پہ آپ ایئرپورٹ پہ آئیں گے، تو آبویسلی ان کا استقبال تو ہوگا۔ اور وہ لیکن ایک ہوتا ہے نا ظاہر، آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ آپ اپنے علاقے کے ایم این اے ہیں، تو ایم این اے ایم پی سب کو ایک ٹاسک یا ایک مینجمنٹ ہوتی ہے کہ جناب سب نے ایئرپورٹ آنا ہے اس طرح، تو اس کے لیے تو پہلے سے ارینجمنٹس ہوتے ہیں۔ میں اس کا پس منظر یہ ہے کہ آپ ذرا سن بھی لیجئے، جاوید لطیف صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا، تو آپ بتائیے کہ کیا وہی صورتحال ہے کہ ہم ایئرپورٹ نہیں بلا رہے کارکنان کو، اس لیے کہ وہ شادیوں کا سیزن بھی ہے، ایمبولینس سے ہی پھنس جاتی ہیں؟ آپ ذرا سن لیں، میں پوچھتا ہوں کہ میرے سوال کا تناظر یہ ہے، دیکھیے جاوید لطیف صاحب نے کیا کہا تھا۔ ہماری ایک خواہش اور ہم ایک چینج پاکستان کے اندر اس طرح کی لے کے آنا چاہتے ہیں کہ ہمارے جلسے جلوسوں سے جو وہاں کے اس شہری ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہو، یا وہاں کے لوگ جو ہیں ایمبولینس آتی ہیں، لوگ اسکول جاتے ہیں، لوگ اپنے دفاتر اپنے کاروبار پہ جاتے ہیں۔ ہم ایک پہلے سے بڑی پرانی خواہش تھی میاں صاحب کی کہ آپ کوئی بھی جماعت جلسہ جلوس کرے، کم از کم روڈوں کو بلاک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ عوام کی تکلیف کا باعث بنے گا۔ نواز شریف صاحب بھی کنسرن ہے، پریشانی ہو جائے گی بہت، تو اس لیے آپ رہنماؤں کو، اپنے کارکنان کو ایک کال نہیں دے رہے کہ ایئرپورٹ پہنچو، پھر آہستہ آہستہ نکلو، پھر یہاں سے چلو، پھر یہاں سے چلو، ایک 15 گھنٹے کا قافلہ ہو، ایسی کوئی کال نہیں دے رہے آپ؟ بالکل ہم پابند کر رہے ہیں کہ استقبال نہیں، تمام لوگ جلسہ کا آئیں اور مینار پاکستان ہی پہنچیں، تاکہ راستے میں کوئی شہری ڈسٹرب نہ ہو۔ اور جلسہ کب ہوگا؟ دل کی بات کرنے کے مثال 2 گھنٹے بعد جلسہ ہوگا؟ جی ایسا ہی ہے۔ وہ اس میں منہ نہیں چلا سکے، اس میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ شادیوں کا بھی سیزن ہوتا ہے، تو دیکھیں تو روہیل صاحب اب یہی ہے، یعنی فائنل پھر ڈیسیشن یہی ہے جو جاوید لطیف صاحب نے فرمایا؟ یہ پھر میرے خیال میں شاید اسپوکس مین ہے میاں صاحب کا، اس لیے کہہ رہا ہوگا، ٹھیک کہہ رہا ہوگا، میں کیا کہہ سکتا ہوں اس بارے میں۔ آپ کو یہ بیان ان کا معصومانہ لگا ہے ذرا جاوید صاحب، یہ روہیل صاحب؟ احمقانہ لگا آپ کو یہ بیان؟ معصومانہ نہیں ہے، معصومانہ تو وہ ہوتا ہے جو جس میں آپ بالکل بڑی سیدھی سی بات کرتے ہیں، بڑا وہ کیا کہتے ہیں صاف سی بات کرتے ہیں۔ اب مجھے ایک بات بتایا وسیم بادامی، ہاں، آپ روک سکتے ہیں کسی کو کہ وہ ایئرپورٹ میں نہ آئے؟ اور آپ یہ کم از کم، اگر میں آپ کو ویسے ایک بات بتا دیتا ہوں، 21 کو آدھا میاں صاحب نے، ٹھیک ہے، اوکے صحیح۔ اب آپ کی جو انتظامیہ ہے وہ کس مرض کی دعا ہے؟ ابھی بہت وقت پڑا ہے، آپ نے ایک پلان دینا ہے کہ جی میاں صاحب نے یہاں سے گزرنا ہے، صحیح ہے، بڑا سیدھا سا راستہ ہے، اور راستہ بھی کوئی ایسا مشکل نہیں ہے، وہ سیدھا راستہ ہے۔ وہاں سے آپ ایئرپورٹ سے نکلیں گے، آپ سیدھے مال پہ آئیں گے، مال سے آپ سیدھے نکلیں گے، دادا دربار آئیں گے، دادا دربار سے آپ نکلیں گے، آپ مینار پاکستان پہ آ جائیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو آپ یہ کہیں، مطلب یہ ایک پروگرام، مطلب اعلانیہ پروگرام ہو کہ میاں صاحب آئیں گے ایئرپورٹ پہ، وہاں سے ہیلی کاپٹر کے اوپر، وہاں سے سیدھے وہ آ جائیں گے مینار پاکستان، صحیح ہے، پھر تو بات سمجھ آتی ہے۔ اور اگر میاں صاحب نے یہ پروگرام نہیں دینا اور میاں صاحب نے بائی روڈ وہاں سے ایئرپورٹ سے جانا ہے مینار پاکستان، تو آپ کیسے روک سکتے ہیں کسی کو آنے سے؟
تو آپ کے خیال میں یہ بقول آپ کے انورٹڈ کامہ میں اس احمقانہ بیان کی وجہ کیا ہوگی؟ وہ تو نواز شریف صاحب کو کوٹ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میاں صاحب چاہتے ہیں عوام کو تکلیف نہ ہو، ان کی بڑی پرانی خواہش ہے کہ بالکل میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں میاں صاحب کی بات سے، لیکن اب میں وہی تو آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جب اس قسم کے جلسے جلوس ہوتے ہیں تو انتظامیہ اس کے لیے متبادل انتظام کرتی ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا گزارش میں سمجھ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پہلے سے رستہ طے ہے، ڈیٹ طے ہے، وقت طے ہے، تو انتظامیہ کو بتا دیا جائے گا کہ یہ رستے بلاک ہوں گے، وہ اکارڈنگلی ارینجمنٹ کر لیں، سمپل۔ اس میں مسئلہ کیا ہے؟ یہ کہہ رہا ہوں۔ ہاں جی جی مجھے وسیم اگر آپ اجازت دیں، اب بہت سارا ڈپینڈ کرتا ہے کہ میاں صاحب کی فلائٹ کتنے بجے ہے، ایک بات۔ صحیح۔ دوسری بات، جتنا میں آپ کو راستہ بتا رہا ہوں اس راستے پہ کوئی ہاسپٹل نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا ایک لیڈی ویلنگٹن ہاسپٹل ہے جو وہاں پہ مینار پاکستان کے پاس ہے، لیکن اس کے لیے بھی راستے بہت سارے موجود ہیں، اس کو آپ میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے آپ کی میاں صاحب کی لاہور ایئرپورٹ پہ لینڈنگ، وہ ٹائم کیا ہے۔ شادیوں کے سیزن کا کیا کریں؟ وہ اکتوبر میں شادیوں کا سیزن یار کون سی شادیاں بھائی خدا کے لیے، پتا نہیں اب وہ بیگانی شادی ہے جس میں عبداللہ دیوانہ ہے یا کسی کی شادی ہو رہی ہے، مجھے تو نہیں پتا، وہ جاوید صاحب کہہ رہے ہیں شادیوں کا سیزن لگا ہوا ہے۔ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ شادیاں مارچ روڈ پہ تو کوئی، مجھے تو کہیں میری زندگی کا ایک حصہ گزر گیا یار وہاں پہ، مجھے مارچ روڈ پہ کسی قسم کا کوئی شادی حال بھی نظر نہیں آتا کہ میں یہ کہوں کہ شادی وہاں پہ چلنی ہے۔ اور یہ مطلب عجیب، مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ مجھے بڑا سوچ سمجھ کے اس معاملے پہ بولنا چاہیے۔ ابھی تک کسی قسم کا کوئی پلان واضح نہیں ہے کہ آپ نے بائی روڈ لے کے جانا ہے اور وہاں پہ جلسہ گاہ میں لے کے جانا ہے، یا آپ نے بائی ہیلی کاپٹر جانا ہے، اور دوستوں نے وہاں ہونا ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے باقاعدہ پالیسی اناؤنسمنٹ ابھی ہونا ہے، جاوید علی صاحب نے قبل از وقت کہہ دی ایک بات۔ ابھی بالکل پالیسی اناؤنس نہیں ہوئی، ابھی تو صرف لاہور کے جو آپ یہ کہہ لیجئے کیا کہتے ہیں، آپ کو یہ کہہ دیجئے کہ جلسے اناؤنس ہوئے ہیں، ابھی وہ بھی اناؤنس نہیں ہوئے، وہ بھی ایک پروگرام شاید مرتب دیا جا رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے جلسے ہر نیشنل اسمبلی کے حلقے میں جلسے کیے جائیں گے موٹیویشن کے لیے۔ صحیح، تو ابھی حتمی پروگرام اس حوالے سے آنا ہے کہ جناب اتنے بجے لینڈ ہے، اتنے بجے جلسہ ہے، جلسہ ہے نہیں ہے، روڈ سے آنا ہے، بہت قبل از وقت کہہ دیا انہوں نے، آپ یہ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح۔ اچھا اور سر جی کہیے۔ جی سر، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں ابھی ایک اور آگے بڑھتے ہوئے، میاں صاحب کی گفتگو سے آپ کی بھی ملاقات ہوئی، جمعے کو آخری ملاقات ہوئی، وہیں پر آپ ہیں، تو آپ کو کیا تاثر ملا کہ نون لیگ یہ ارادہ رکھتی ہے کہ جب واپس آئیں تو 2018 کا جو کچھ بھی ہوا اس کے جو ذمہ داران ہیں جنرل فیض صاحب، باجوہ صاحب، ان کے خلاف کارروائی، ان کے احتساب کا ارادہ رکھتی ہے نون لیگ؟ یہ ہے میاں صاحب کا ارادہ؟ میں آپ کو گزارش کروں، کئی دفعہ لوگ اس کو غلط رنگ دیتے ہیں۔ وسیم آپ تو سمجھتے ہو، آپ کا بہت زمانہ گزر گیا اور بڑے دھیمے انداز میں آپ اپنے پروگرام کرتے ہو، اور میں آپ کو پتا میں آپ کا بڑا مداح تھا اس بارے میں، اور میں آپ کے پروگرامز میں بھی آتا تھا، بڑا خوش ہو کے آتا تھا، لیکن اب میں ذرا عمر کا تقاضا ہے، میں ذرا جلدی ہو جاتا ہوں، اپنا وہ دماغی جو ہوتا ہے وہ کھو جاتا ہوں جلدی سے، غصہ آ جاتا نا، غصہ تو ہے نا، جب کوئی بات کرے گا تو غصے سے ون آن ون لے لیں گے نا، تو آپ مجھ پہ مجھے پتا ہے غصہ کریں گے تو ہم بات کر لیں گے معصومانہ انداز میں، مسئلہ نہیں ہے۔ جی میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ میں اس لیے آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اب دیکھیں نا، اب بات یہ ہے کہ میاں صاحب کا آنا، تو وہ یہ کوئی اگر کوئی کہتا ہے کہ جی وہ نہیں آئیں گے، وہ آئیں گے ضرور، ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو اس کی میں آپ کو وجہ بیان کر دیتا ہوں نا۔ ہر کوئی اپنے ماں باپ کو پیار کرتا ہے، ان کی عقیدت کرتا ہے، ان کا، لیکن ان کا سب کچھ اسی لاہور شہر میں موجود ہے، ان کے والد کی قبر، ان کی والدہ کی، ان کی بیگم کی، ان کے بھائی کی۔ یہ تو آنے کی بات ہوگی، ٹھیک ہے، میں وہ احتساب والا سوال تھا کہ وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ احتساب، وہی پیار جی۔ اچھا اب یہ ہے کہ احتساب کا معاملہ آپ اس کو مثبت بھی لے سکتے ہیں، آپ اس کو منفی بھی لے سکتے ہیں۔ اب انہوں نے جو بیان دیا وہ بالکل درست سطور پہ تھا۔ اچھا دیکھیں اب اس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ بھول جائیں کہ آپ ARY پہ بیٹھے،
آپ وسیم آپ دیکھیں جو کچھ اس ملک میں ہوا یا جو اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، چلیے ایک منٹ کے لیے آپ بھول جائیے میاں صاحب کو نکالا گیا، میاں صاحب کے کریکٹر ایسوسینیشن کی گئی، ان کے ساتھ کیا کیا بھولوں، آپ کہہ رہے ہیں ایئر وے میں بیٹھنا بھول جاؤں، یہ بڑے میاں صاحب کو نکالا گیا. میرے ذہن میں سب میں ایئر وے میں بیٹھ کے آپ سے اتنے عرصے سے بات کر رہا ہوں نا، آپ کے سامنے جو بات، تو وہ کوئی مسئلہ نہیں. آپ بھی بتائیے، اوپینین دیجیے کہ احتساب کرنا ہے نہیں کرنا ہے، یہ بتائیں سر. جی میں وہی گزارش کر رہا ہوں نا کہ اب آپ نے ایک بات کر دی، آپ نے کہا، میاں صاحب نے کہا کہ جی آپ نے اس ملک کے ساتھ، ملک کے عوام کے ساتھ ظلم کیا. اب یار وسیم کہیں تو بات رکے گی، کہیں تو آپ اپنے آپ کو بدلو گے کسی وقت. اب بدقسمتی کیا ہے؟ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارا انسٹیٹیوشن، جس کو ہم ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن کہتے ہیں، وہ سب سے کمزور ہے. جس کا جی چاہتا ہے اس کے اوپر انگلی اٹھا دیتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے اس کو رگیٹ دیتا ہے. اب اس کو یار کبھی تو آپ کو مضبوط ہونا پڑے گا، کبھی تو کریں گے آپ کے اپنی پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، آپ مضبوط ہو جائیں. اب انہوں نے یہ مطلب کریں گے نا احتساب، اس کا مطلب جس طرح مشرف صاحب کا احتساب کرنے کی کوشش کی تھی، ویسے باجوہ صاحب اور فیض صاحب کا احتساب کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھیے میں آپ کو ایک گزارش کروں، اب اس میں تھوڑا سا آپ اس کو تھوڑا سا آپ مختلف لے لیجئے. اچھا، مشرف نے آپ کا کانسٹیٹیوشن توڑا، صحیح ہے، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ توڑا، ٹھیک ہے، اور اس کانسٹیٹیوشن توڑنے کی ایک جو سزا ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں درج ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ تھوڑا سا مختلف ہے. آپ نے کانسٹیٹیوشن تو نہیں توڑا، لیکن آپ نے اس ملک کو برباد کیا، آپ نے اس ملک کے عوام کا جینا ڈوبر کر دیا اپنی اس خواہش کے پیچھے لگ کے. تو اب اس کے لیے اب جو آپ کے اس وقت ماشاءاللہ چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، وہ ان کے خلاف کیا کارروائی کرتے ہیں، کیا ان کے خلاف وہ ایکشن لیتے ہیں. لیکن اس میں انسٹیٹیوشن کی عزت کا بھی تو پاس ہے. تو آپ انہی پر چھوڑے کہ ادارہ ہی فیصلہ کر لے، یا نون لیگ جب حکومت میں آئے گی تو وہ بطور وہ خود جو ہے وہ اس پہ کوشش کرے گی ان کا احتساب کرنے کی؟ نہیں، میں وہی تو گزارش کر رہا ہوں نا، میں نے آپ کو اس کی ہے کہ میری اپنی سوچ ہے یار وسیم، میں نہیں سمجھتا، میں تو اپنی سوچ آپ کو بتا رہا ہوں نا. اور دوسرا اگر آپ یہ سمجھیں تو آپ دیکھیے کہ ہمارے ادارے کا تو ہر کوئی احتساب کر لیتا ہے، ہر کوئی احتساب میں آپ کو لے جاتا ہے. 20 ایسی ایجنسیاں جو آپ کا احتساب کرتی ہیں، اور یہاں پہ جو دوسرے ہیں ادارے، ان کا ایک قانون ہے، ان کا ایک پروسیجر ہے، ان کا ایک پرنسپل ہے، وہ اپنے ہی اندر گھومتے ہیں، اور وہ اس سے نہ باہر جاتے ہیں نہ اس کے اندر آتے ہیں. اب میں یہی آپ کے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں ایک وسیم، میں جو آپ کو عرض کرنا چاہ رہا تھا، ایک بڑا ہی اس کا مشرف کا جب آپ اس کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں نا، تو اس میں بہت فرق ہے. اس میں اس شخص نے جو توڑا تھا، اپنا آئین توڑا تھا، وہ حکومت کے پاس ایک حق موجود تھا کہ وہ اس کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کرتے. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کیا بھی، لیکن آپ کو پتا پھر طاقتور بھی لوگ تھے، پھر اس کے بعد وہ لوگوں کا میاں صاحب کے ساتھ میرا بہتر کوئی ورکنگ ریلیشن بھی نہیں تھی، تو اس لیے میرے خیال میں وہ سارا معاملہ جو تھا فائر بیک ہو گیا. ورنہ تو سر آخری جس طرح مشرف صاحب کے خلاف کارروائی کی کوشش کی اور پھر معاملہ گڑبڑی ہو گیا نا، رولا ہی پڑ گیا، اس طرح دوبارہ اگر کہیں کچھ کرنے کی کوشش کریں گے دوبارہ معاملہ گڑبڑ نہیں ہو جائے گا؟ حکومت کے پاس سوائے اس کے کہ ان کے خلاف جوڈیشری کے لوگوں کے خلاف ایک ریفرنس، جوڈیشل ریفرنس بھجوا دیں، اور جو لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہے، تجربہ کرنے کی کوشش کیا، ان کے خلاف ان کے انسٹیٹیوشن کو لکھ کے بھجوا دیں کہ یہاں انہوں نے یہ کچھ کیا. میکسیمم دس از واٹ دی گورنمنٹ کین ڈو. ٹھیک ہے. ان لائک مشرف کیس جس میں وفاق کے پاس یہ اختیار تھا کہ آرٹیکل 6 کی لے کے چلے جائے عدالت. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سر، بہت بہت شکریہ. جناب روہیل اصغر صاحب فائنلی آنسرڈ دی کوشچن، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس ضمن میں گورنمنٹ عدالت کے جن کرداروں کو ذمہ دار سمجھتی ہے ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھیج سکتی ہے. اگر ادارے کے فوج کے کچھ کرداروں کو ذمہ دار سمجھتی ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ لکھ کے دے سکتے ہیں کہ آپ بھی کاروائی کر لیں. دس از میکسیمم واٹ وی کین ڈو. ان لائک پرویز مشرف والا معاملہ، چونکہ وہ تو ایک الگ معاملہ تھا، اس میں آرٹیکل 6 کے تحت کاروائی وفاق انیشیٹ کر سکتی تھی. دس از واٹ میکسیمم نون لیگ کین ڈو اور ول ڈو. لیکن یہ امپورٹنٹ ہے کہ جاوید لطیف صاحب کا جو بیان جو بہت مشہور ہوا، جو کہ ہم نے آپ کو سنایا بھی، کہ جناب ہم کارکنان کو استقبال کے لیے نہیں کہیں گے لاہور ایئرپورٹ پہ آنے کے لیے چونکہ ایمبولینسیں ہیں، شادیاں ہیں. شیخ روہیل اصغر صاحب نون لیگ کے رہنما کہتے ہیں احمقانہ بیان ہے.
انتظامیہ کس مرض کی دوا ہے, کون سا شادی کا سیزن ہے, کون سا شادی ہال ہے مال روڈ پہ, کون سا اسپتال ہے, سارے رستے. ہم بریک کے بعد واپس آتے ہیں. خوش آمدید. ایک عجب معاملے نے لاہور میں سر اٹھایا ہے جو کہ یہ بھی بتاتا ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں کس طرح انسانی جانوں سے کھلواڑ ہو جاتا ہے, جو کہ دنیا کے کسی اور ملک میں ہو تو وہاں پر ایک کوہرام برپا ہو جائے. لاہور میں آشوب چشم کا, اور یہ وہ آئی انفیکشن ہے وہ نہیں جس کا مثال میں بھی شکار ہو گیا تھا یا جس کی ہوا کراچی میں بھی چلی گئی. ایک اور معاملہ کہ جو کچھ شوگر یا اس طرز کے مرض سے متاثر افراد ہوتے ہیں جن کی آنکھیں الگ انداز سے متاثر ہو جاتی ہیں, کچھ شکایات آئیں کہ وہ جو اس طرز کے آنکھوں کے کسی بھی مرض میں مبتلا ہیں ان کو ٹریٹمنٹ کے نام پہ ایک انجیکشن لگایا جا رہا ہے, اور دراصل اس انجیکشن کی وجہ سے لوگوں کی بینائی متاثر ہو رہی ہے بلکہ لوگوں کی بینائی ضائع ہو رہی ہے. یہ کیا معاملہ ہوا ہے, کیوں ہوا ہے, اس کا سدباب کیسے ہے, یہ ہم بات کرتے ہیں. نگراں وزیر صحت پنجاب ہمارے ساتھ ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب, اور ہمارے کورسپونڈنٹ ARY کے جناب حسن حفیظ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. میں دونوں کا بہت شکر گزار ہوں. حسن صاحب کوئکلی پہلا بتائیے بفور آئی گو ٹو منسٹر صاحب کہ یہ میں نے ٹھیک کہا نا, یہ کراچی والا جو آشوب چشم یہ وہ معاملہ نہیں ہے, یہ ایک آنکھوں سے متاثرہ جو لوگ ہیں وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور پھر وہ, تو میں سمجھنا اس میں چاہ رہا تھا اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو, کہ یہ اچانک کیسے ہوا کہ ایک ہی مرض کا الگ الگ جگہوں پہ غلط ٹریٹمنٹ شروع ہو گیا ایک ہی انجیکشن سے, جس کی وجہ سے لوگوں کی آنکھیں متاثر ہونا شروع ہو گیا, ضائع ہونا شروع ہو گئی. یہ اچانک کیسے ہو گیا یہ کام, کیا ہوا یہ؟ جی بہت شکریہ وسیم. یہ ایک جو واقعہ ایک دم سے اثر انداز ہوا اور ایک دم سے سامنے آ گیا, یہ بہت پہلے سے ایسے ہو رہا تھا. آپ نے بالکل درست فرمایا کہ آشوب چشم جو ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے جو کہ مختلف آنکھوں کی بیماریوں میں لوگ, جیسے آپ بھی مبتلا ہوئے اور میں بھی اس چیز میں مبتلا ہوا, لیکن یہ جو سین سامنے آیا یہ ایک دم سے نہیں تھا بلکہ سال سے ایک انجیکشن اوسٹن جو ہے وہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے. وہ صرف کینسر کے مریضوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. شوگر کے مریض جن کی بینائی متاثر ہوتی ہے ان کو یہ انجیکشن لگایا جاتا ہے, اور اب یہ چیز سامنے آئی ہے کہ ایک دم سے مریض سامنے آنا شروع. اگر یہ سالہ سال سے اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے تو پھر لوگوں کی بینائی ابھی کی متاثر ہونا شروع ہوئی ہے اس سے. بالکل, یہ سال سے ہی لوگوں کی بنائی بیسیکلی جب لالچ اور مافیا میدان میں آیا وسیم, اس وقت یہ ایک چیزیں اور کیسز سامنے آنا شروع ہو گئے. پہلے جو ہے اس کے SOPs ہوتے تھے, ایک بڑی اوسٹن انجیکشن کو SOPs کے تحت اور اسٹیرلائزڈ انوائرمنٹ میں اس کو جو ہے وہ دوسری وائلز میں انجیکشن میں منتقل کر کے مریضوں کو لگایا جاتا تھا, جو کہ رجسٹرڈ لوگ لگاتے تھے اور رجسٹرڈ ڈاکٹرز لگاتے تھے. یہ ایک مافیا جو کہ کچھ ہی عرصہ پہلے سامنے آیا, اور انہوں نے کیا کیا کہ غیر رجسٹرڈ لوگ تھے, غیر تربیت یافتہ لوگ تھے, انہوں نے اس انجیکشن کے اندر سے جو وائلز کے اندر جو انجیکشن ہوتا ہے اس کو غیر طریقے سے SOPs کو فالو نہ کرتے ہوئے اس کو منتقل کیا وائل میں جو انسولین کی ہوتی ہے انجیکشن میں, اور اس کو پھر لوگوں کو لگایا کیونکہ وہ انفیکٹڈ ہو گئی تھی. اور جب یہ انفیکٹڈ ہوئی ہے اور آنکھ سب سے سینسٹیو حصہ ہوتا ہے, اور جب یہ آنکھ پہ لگایا وسیم تو یہ ان لوگوں کی بینائی اس حد تک متاثر کرنے میں کامیاب ہوگی کہ لوگ پریشان ہوئے اور انہوں نے رابطہ کیا. جیسے ہیلتھ منسٹر بھی اس وقت موجود ہے اور ان سے لوگوں نے ایک دم سے رابطہ کیا, اور یہ وہ مافیا ہے جن کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے جو انسپیکٹرز ہیں ان کی موجودگی میں یہ کام ہوتا چلا جا رہا تھا, اور 15 ڈرگ انسپیکٹرز کو معطل کر دیا ہے حکومت پنجاب نے. میں ذرا منسٹر صاحب سے پوچھوں اصل ذرا میرے ساتھ منسٹر صاحب یہ بتائیے کہ کیا معاملہ, تو بڑا یعنی کتنی وہ تکلیف دہ بات ہے نا کہ کسی کے صرف غلط فیصلے کی وجہ سے یا کسی کی 2 نمبری کی وجہ سے, ایک تو ہوتا ہے کہ ڈاکٹر علاج کرتے ہیں اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے, وہ یہ لیکن ظاہر ہے وہ معاملہ تو نہیں ہے, تو ایک ایسی چیز جو اوائڈ ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے کوئی انسان دیکھنے کی صلاحیت سے اللہ نہ کرے محروم ہو جائے یا متاثر بھی ہو جائے اس کی کوالٹی, تو یہ کتنی ہیوی پرائس ہے جو کسی کو پے کرنا پڑے ہے کسی ایک آدمی کی غلط فہمی کی, غلط انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے یا کرپشن کی وجہ سے. یہ معاملہ ہوا کیا ہے ذرا بتائیے ہمیں. بہت شکریہ وسیم, یہ واقعی بہت ہی زیادہ تشویشناک واقعہ ہے, اور میرا خیال ہے کہ ہم ایک دفعہ پھر بطور پاکستانی پوری دنیا کے آگے شرمندہ ہو رہے ہیں. دیکھیں, یہ جو ٹیکہ ہے ویسٹن, یہ بیسیکلی مونوکلونل اینٹی باڈی ہے جو کینسر کے پیشنٹس کے لیے اپرووڈ ہے پاکستان میں بھی اور US میں بھی, FDA نے بھی اور یورپین اتھارٹیز نے بھی. اب کچھ ڈاکٹرز نے یہ دیکھا کہ یہ آف لیبل یوز ہے, یہ اٹس ناٹ اپرووڈ فار یوز ان آئی ڈیزیز ایٹ آل. لیکن کچھ ڈاکٹرز کا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ یہ
افیکٹو ہو سکتا ہے جن کی پتلی میں بلیڈنگ ہوئی ہے ڈائبٹیز کی وجہ سے, یا اوور دی ایج ان کی آئی کی ڈی جنریشن ہو گئی ہے ریٹنا کی, تو ان کے کچھ ان کو اچھے فوائد ملے, لیکن ابھی بھی یہ انڈیکیٹڈ نہیں ہے, یہ آف لیبل یوز ہے. تو آف لیبل یوز کو آپ کو بہت ایک اس کا پروٹوکول ہے. میں بھی آف لیبل یوز, میں نے بھی ڈرگس بہت کی ہے پرسنلی. کووڈ میں میں نے کلوروکوئن دی, بہت کچھ دیا, جو ملیریا کی دوائیاں تھیں, آئیورمیکٹن دی, جو ایک, لیکن وہ ایک کنٹرول سچویشن میں دی, وہ ریپ سے اپروول لے کے اپنی اسٹڈی کی اس طرح دی کہ, اور اس میں پھر کوئی بھی اس کو ان کو ہر ہفتے مجھے ایک اپ ڈیٹ دینی پڑتی تھی کہ میں نے اتنے لوگوں کو یہ دوائی دی اور اس کا یہ افیکٹ ہوا, اور پھر وہ مجھے آگے اپروول دیتے تھے. لیکن ٹیکنیکل لگ رہا ہے مجھے, اگر میں اس کو آسان کروں تو آپ کریکٹ کیجیے, میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ کچھ ڈاکٹرز کو اپنے مختلف اندازوں کی بنیاد پر جو پورے قواعد و ضوابط تھے اس کو مروجہ فالو نہیں کیا, یا ریگولیٹری اتھارٹی کو اس طرح انوالو نہیں کیا, ان کو اپنے تجربات یا اپنے خیال کی بنا پر لگا کہ یہ ایک بہتر علاج ہو سکتا ہے اس کا, اور انہوں نے ٹریٹمنٹ شروع, یہ ایسے ہی ہوا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, لیکن So you will just call it a simple mistake or it's a crime, it's a criminal mistake? نہیں, لیکن یہ ایک کلینکل مسٹیک میں کہوں گا, لیکن کرائم اس کے بعد ہوتا ہے. دیکھیں یہ انجیکشن آتا ہے 28,000 کی ایک بوائل آتی ہے 100 ml کی. اچھا. اور آنکھ میں جب انہوں نے تجرباتی طور پہ لگایا, تو کہ کوئی کمپنی نے بھی اس کو نہیں اپروو کیا ہوا, کمپنی انڈیکیٹ بھی نہیں کر رہی, کمپنی اس کی ڈوز بھی نہیں بتا رہی, تو ان کا خیال تھا ڈاکٹر کا کہ 1.2 ml خالی لگانا ہے 100 میں سے, بہت ہے. آنکھ چھوٹی سی تو آنکھ ہوتی ہے. میں اس کو آئی وی لگاتا ہوں کینسر کے پیشنٹ میں ذاتی طور پہ لگاتا ہوں, لیکن انہوں نے پتہ نہیں کس طرح اس ڈوز پہ پہنچے کہ 1.25 کی, یعنی کہ بہت چھوٹی ڈوز. تو ان کا جو وائل تھا وہ 100 ml کا ہے اور وہ 28,000 روپے کا آتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے 1.2 لگا دی, جب آپ بوائل کھولتے ہیں تو اس کو 4 گھنٹے بعد آپ کو ڈسکارڈ کرنا ہے, یا اس کو لگا دیں اوروں کو, کسی کو 4 گھنٹے بعد اٹ ول گیٹ انفیکٹڈ. صحیح ہے. اب جہاں پہ انہوں نے جب یہ کیا تو کمپنیز بیچ میں آ گئی, ڈسپینسرز آ گئے. ان ڈسپینسرز نے سوچا کہ ہم کیوں نہ یہ بڑی وائل سے خود ہی چھوٹی سرنجوں میں بھر کے ان ڈاکٹروں کو دے دیتے ہیں. تو مریض سے تو وہ ڈاکٹر ہی پیسے لے رہے ہیں نا. اگر مریض سے اس نے 10,000 روپیہ لیا تو یہ 8-8.5 لاکھ روپیہ بن گیا ایک وائل سے. کسی کا پروفٹ بنا, ڈاکٹر کا بنا یا سپلائر کا بنا, یا جس نے وہ ریکانسٹیٹیوٹ کیا کہ بڑی وائل سے چھوٹی سرنجوں میں ڈالا اس نے 1.2. اب وہ جہاں پہ ڈالا وہ جگہ نہ لائسنسڈ ہے ٹو ڈو واٹ دے ڈیڈ, کہ یہ بڑی وائل سے چھوٹیوں میں سرنجوں میں ڈالنے کے, نہ وہاں لیمولر فلو ہے, نہ انفراسٹرکچر ہے, نہ اسٹیریلٹی ہے. اور ایسا کرنے کا پرائم پرپس was to save some money, was to make some money, right? Yes, absolutely, about 8 lakhs in one boil. تو یہ پھر تو اس میں they should be behind the bars نا, اس میں جو بھی ڈاکٹر ہے, سپلائر ہے, میڈیکل والا جو بھی ہے. وہ جو دیکھیں جو ڈسپینسر یہ کام کر رہے تھے, اور وہ ڈسپینسر تو آبویسلی اب ایبسکانڈر ہیں اس وقت, پولیس ناٹ سو بار, لیکن اس جگہ کو ہم نے سیل کر دی. اور یہ منظر عام پہ ایسے ہی آئی. چودھری منظور صاحب آپ کے پروگرام میں بھی آتے ہیں جو پیپل پارٹی کے, انہوں نے جب اس کو اٹھایا تب یہ بالکل صبح انہوں نے مجھے ہی فون کیا. I was in the middle of a conference. تھینک یو سر, بہت شکریہ. میں سمجھ آ گئی بات. بہت شکریہ منسٹر صاحب. اور بات بھی ہے کہ یہ منظر عام پر اس لیے آئی کہ چودھری منظور صاحب پیپلز پارٹی کے رہنما ان کے بھائی کے ساتھ, اور انہوں نے ویڈیو بیان جاری کیا, انہوں نے رابطہ کیا تو پتہ چلا, ورنہ ایسے بہت سارے کیسز آ کے نکل گئے تھے اور پتہ بھی نہیں تھا کسی کو. حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا, کوئی ٹھہرا نہیں حادثہ دیکھ کر. اللہ حافظ.